بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال دو باتیں بڑی امپارٹنٹ ہوئی ہیں اور سن کے مجھے بڑی یا دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے سال گندم کا ریٹ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس سال لوگوں نے گندم پہ انویسٹمنٹ اچھی کی ہے۔ دوسرا، ریسنٹ آلو کا ریٹ اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ مکئی پہ خرچہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی اسپرٹ ہے، اور اسپیشلی اس ملک میں آپ کے پاس ڈی موٹیویٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی گورنمنٹ نے یا کسی انشورنس کمپنی نے آپ کی مدد کو نہیں آنا۔ یہ سارا کام ہم نے خود کرنا ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ اس سال مکئی کے حوالے سے میں آپ کو پیکج کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مکئی کی فصل جو ہے یہ ہائی ییلڈ کراپ ہے، 100 من سے زیادہ پیداوار دیتی ہے اور 4 مہینے میں۔ اس طرح کی فصلیں جو ہیں یہ ان میں آپ کہیں بھی کوئی گیپ نہیں چھوڑ سکتے۔ گیپ اگر مطلب شارٹ ڈیوریشن اور ہائی ییلڈنگ، شارٹ ڈیوریشن اور ہائی ییلڈنگ کراپس میں آپ کہیں گیپ نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں آپ گیپ چھوڑیں گے وہ بعد میں ریکور نہیں ہونا۔ لہٰذا مکئی میں 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نیوٹریشن، اس کی خوراک کے حوالے سے آپ نے آئیڈیل کرنا ہے، گیپ نہیں چھوڑنا۔ دوسرا، اس کی پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے آئیڈیل کام کرنا ہے، گیپ نہیں چھوڑنا۔ اور تیسری بات اب ایڈ ہو گئی ہے وہ کہ سٹریس مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے۔ نیوٹریشن کے حوالے سے میں جسٹ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت پاکستان کی زمینوں میں فصلوں کو 10 کھادیں چاہیے: نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، زنک، کاپر، مینگنیز، فیرس، بوران اور میگنیشیم سلفر۔ یہ 10 کھادیں زمین کو چاہیے۔ 10 کھادیں اوریکا کا جو فرٹیلائزر پروگرام ہے اس میں 10 کی 10 کھادیں شامل ہیں۔ لہٰذا کہیں گیپ نہیں ہے۔ اگر ہمارا پروگرام یوز کریں گے اوریکا کا یا روشن کا تو کہیں بھی اس میں گیپ نہیں آئے گا۔ دوسری بات، ہمارا ہر وقت اسٹاف آپ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سیڈ ٹریٹمنٹ سے لے کے آخر تک دانے دار کتنی بار ڈالنی ہے، جڑی بوٹی والی دوائی کب ڈالنی ہے، اور فال آرمی ورم کو کیسے مارنا ہے، یہ سارا کچھ پیکج آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی جگہ گیپ نہیں کرنا۔ تیسری بات، ٹیمپریچر فلکچویشن جو ہے یہ فصلوں کو نقصان دے رہی ہے۔ ٹیمپریچر فلکچویشن یہاں پہ آپ کا سٹریس مینجمنٹ، اور دوسرا پی ایچ اور ٹیمپریچر فلکچویشن 2 ایسی چیزیں ہیں۔ پانی کا کم ہونا، یہ تین ایسی چیزیں سٹریس ہیں جو بڑے کامن ہیں پاکستان میں۔ ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک تو آپ کا نیوٹریشن کا جو پیکج ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کی سٹریس مینجمنٹ ہو۔ دوسرا، سرٹن پروڈکٹ ہیں جو آپ نے اوپر سپرے کرنے ہیں۔ آپ کا جو فولیئر اپلیکیشن ہے یا ایون سائل اپلیکیشن، اس میں ایسے بیکٹیریا یا ایسے کیمیکل موجود ہیں جو سٹریس مینجمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا پروڈکٹ آپ کہہ لیں کہ فروٹون ہے یا کومس سپر ہے۔ کومس سپر اور فروٹون دونوں میں سٹریس مینجمنٹ کے آپ کہہ لیں فرٹیلائزر کے علاوہ، کھادوں کے علاوہ ان میں سٹریس مینجمنٹ کے ایلیمنٹ موجود ہیں۔ اسی طرح جو پروڈکٹ ہمارا اب بایو سلف ہے یا سپر سلف ہے، بایو سلف اور سپر سلف میں بھی ایسے بیکٹیریا ہیں جو سٹریس مینجمنٹ میں کو کنٹرول کرتے ہیں، سٹریس مینجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بنیادی کام مکئی کی فصل میں 3 کرنے ہیں: آئیڈیل فرٹیلائزر کا پروگرام، آئیڈیل پلانٹ پروٹیکشن کا پروگرام، اور سٹریس مینجمنٹ۔ سٹریس مینجمنٹ 2 طریقوں سے، ایک نیوٹریشن سے، کھادوں سے، دوسرا بیکٹیریا سے، اور تیسرا کیمیکل سے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے سپرے کا یا کھادیں ڈالنے کا، اس میں سٹریس مینجمنٹ کا جو ایشو ہے، جو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، وہ اکاؤنٹ فار ہوا ہے، وہ اس کی پروویژن موجود ہے۔ لہٰذا سادہ سی بات اگر میں کروں تو ہمارا جہاں جہاں سٹاف ہے، ہمارے سٹاف کو مل کے آپ ہمارا فرٹیلائزر پروگرام اور ہمارا سپرے کا پروگرام دونوں کو اڈاپٹ کریں تو آپ کی چیزیں آئیڈیل ہو جائیں گی۔ یہ آئیڈیل کرتے ہوئے آپ کا خرچہ، جتنی پرانی کمپنیاں ہیں آپ کے لیے ملٹی نیشنل ہیں یا کھادوں کی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان سے بڑھے گا نہیں، کم ہوگا، خرچہ آپ کا کم ہوگا، لیکن آپ کی پروٹیکشن اور نیوٹریشن دونوں آئیڈیل ہو جائیں گی۔ آپ جتنی بھی آپ کے ہاب ہیں پیداوار کے 100 من 110 ہے 120 ہے، انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔